السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو بابرکت بنایا ہے۔ جمعہ کے دن ایک گھڑی دعا کی قبولیت کی ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ اس گھڑی میں جس خوش نصیب کو ہاتھ اٹھانے کی دولت مل جائے گی اس کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے۔ نماز سے راحت روح کو سکون ملتی ہے۔ نماز گناہوں کی معافی دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ دن میں 5 بار غسل کرے تو کیا میل رہے گی؟ صحابہ اکرام نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی مثال 5 وقت کے نماز کی ہے۔ اللہ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ بندہ سجدے کی حالت میں رب کے بہت نزدیک ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں مانگنے پر زور دیا گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق صحابہ کرام نماز کے ذریعے اپنی تمام تر مشکلات کا حل نکالتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ نماز سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا اور آخرت کے لیے نماز نہ چھوڑیں۔ نماز پڑھنا اپنے رب کو دل سے یاد کرنا ہے۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت تھی الصلاۃ، میری امت نماز نہیں چھوڑنا۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتا ہے۔ جنت کی کنجیاں نماز ہے۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس نمازی کے درمیان کے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ نماز بے حیائیوں سے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ صرف 5 نمازیں ہیں، پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر زیادہ بھاگ دوڑ ہے تو چلو صرف فرض ہی ادا کر لو، سنتیں لمبی ہو جائیں گی۔ فرض پڑھ لیں، جس پر پکڑ ہوگی وہ صرف 17 رکعتیں ہیں۔ 2 فرض، صبح کے 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے۔ اتنی کر لیں پابندی تو اللہ آگے بھی راستہ بنا دے گا۔ نماز پڑھنا اپنے رب کو دل سے یاد کرنا ہے۔ نماز بے حیائی سے اور گناہوں سے روکتی ہے۔ یقیناً نماز ہر حال میں فرض ہے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی عبادت ہے جو دنیا میں تو ساتھ دیتی ہے، مر جانے کے بعد قبر میں بھی ساتھ دیتی ہے، اور قیامت کے دن آپ کی نماز آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کی شفاعت کرے گی اور کہے گی یا اللہ، یا تیرا بندہ جو دنیا میں نماز صحیح وقت پر صحیح طریقے سے ادا کیا کرتا تھا اور میری بہت قدر کیا کرتا تھا۔ 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ تک اور رمضان سے رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو ان کے درمیان میں کیے جائیں اور کبیرہ گناہ سے بچتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام تر عبادتوں میں سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک نماز ہے۔ بس آپ اس حدیث سے ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو شخص بھی اس فانی دنیا میں نماز کی پابندی کرے گا اور صحیح طریقے سے نماز پڑھے گا تو بے شک نماز اس کے حق میں جنت کی کنجی ہے، اور 2 جہاں میں وہ شخص کامیاب ہو جائے گا اور کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نماز کو پابندی کے ساتھ اس کے مقرر وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔